بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، نماز کے مسائل کے سلسلے میں آپ کے سامنے احادیث بیان ہو رہی تھیں۔ لاسٹ میں جو ہمارا مسئلہ بیان ہو رہا تھا وہ مسئلہ یہ تھا، اگر آپ نے میری سابقہ ویڈیو دیکھی ہو تو لاسٹ میں نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ آیا پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس بارے میں آپ کے سامنے یہ تفصیلاً بیان کر چکا تھا کہ شیخ ناصر الدین البانی جو ایک غیر مقلد عالم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے اور دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں شیخ ناصر البانی نے جو احادیث ذکر کی، میں نے جو اپنے موقف پر انہوں نے دلائل ذکر کیے جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ پہلے تشہد میں بقول شیخ ناصر البانی درود پاک اور دعا پڑھی جا سکتی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بھی تفصیل پڑھی تھی۔ اسی طرح ذی وقار شیخ ناصر البانی نے جو وہ احادیث جن میں پہلے تشہد کے اندر صرف تشہد پڑھنے کا ذکر ہے، درود پاک اور دعا پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، شیخ ناصر البانی نے ان احادیث کو ضعیف قرار دیا تھا اور ان احادیث کے ضعف کو شیخ ناصر البانی نے اپنی مختلف کتابوں میں بیان کیا تھا۔ اس سلسلے میں ذی وقار جو کچھ احادیث تھیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ چکا تھا، جو شیخ ناصر البانی نے ضعیف قرار دی تھی کہ پہلے تشہد میں درود پاک اور دعا کے نہ پڑھنے کے بارے میں جو احادیث آئی تھیں شیخ البانی نے ان کو ضعیف قرار دیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ذی وقار یہ بھی ہے کہ آج بھی ایک حدیث پاک ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے پاک کے راوی ہیں، اس میں بھی پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کا ذکر ہے، تو شیخ ناصر البانی نے اس روایت کو بھی ضعیف قرار دیا اور اپنی کتاب سلسلہ الاحادیث ضعیفہ اس میں انہوں نے اس کو مختلف جلدوں میں تقریباً اس جلد میں بھی ذکر کیا، یہ 12ویں جلد ہے، اور اس کے علاوہ شیخ ناصر البانی نے اس کو 12ویں جلد کے قسم اول میں بھی ذکر کیا اور 12ویں جلد کے قسم ثانی میں بھی ذکر کیا۔ اس حدیث کو دو مقام پر شیخ البانی نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک کو ذکر کیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ تو شیخ ناصر البانی جیسے میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ کئی موقف تھا کہ پہلے تشہد میں درود پاک اور دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ تو حضرات ذی وقار یہ جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیں حضرات ذی وقار، یہ جو شیخ ناصر حدیث پاک کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتب احادیث کے اندر احادیث لکھی ہوتی ہیں اور اوپر باب باندھے ہوتے ہیں، نیچے احادیث ہوتی ہیں، اور ان احادیث میں زیادہ سے زیادہ آگے جو جدید محققین ہیں ان لفظ صحیح لکھا ہوتا ہے یا ضعیف لکھا ہوتا ہے۔ حدیث صحیح ہے تو لفظ صحیح لکھ دیا جائے گا، یا حدیث ضعیف ہے تو لفظ ضعیف لکھ دیا جائے گا، تو وہ عام انسان کے لیے سمجھنا شاید آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں تفصیل نہیں ہوتی کس وجہ سے حدیث صحیح ہے اور کس وجہ سے حدیث ضعیف ہے، جبکہ حضرات ذی وقار بعض کتب ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر احادیث تو لکھی ہوتی ہے لیکن حدیث کے صحیح ہونے کی وجہ بھی بیان ہوتی ہے، اور حدیث کے اگر ضعیف ہے تو ضعیف ہونے کی وجہ بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں خود شیخ ناصر البانی ہیں، انہوں نے سلسلہ الاحادیث صحیحہ لکھا، اس میں انہوں نے صحیح احادیث نقل کی اور احادیث کو نقل کیا، اس کے بعد انہوں نے احادیث کا جو حدیث آپ اس کے نام سے ہی جان سکتے ہیں کہ کتاب کا نام ہے سلسلہ الاحادیث صحیحہ، یعنی یہ جو کتاب ہے یہ صحیح احادیث کے بارے میں کتاب ہے۔ شیخ ناصر البانی نے اس کتاب کے اندر صرف صحیح احادیث نقل کی اور ان میں احادیث نقل کی، ان کے نیچے حدیث کا وضاحت کی کہ حدیث کیوں صحیح ہے، اس حدیث کے صحیح ہونے کی وجہ بیان کی۔ اسی طرح حضرات ذی وقار شیخ ناصر البانی نے سلسلہ الاحادیث ضعیفہ بھی لکھا اور ضعیفہ لکھنے کے ساتھ ساتھ احادیث نقل کی، اور پھر ان احادیث کا جو ضعف تھا، کیونکہ حدیث کی کتاب سے آپ کے نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ سلسلہ الاحادیث ضعیفہ، کہ یہ جو حدیث کی کتاب ہے اس حدیث کے اندر جو سلسلہ چلے گا وہ ضعیف حدیثوں کا چلے گا۔ تو شیخ ناصر البانی نے ایک ان کا بہت بڑا یہ کام تھا، انہوں نے کیا نام ہے ضعیف حدیث نقل کی، اور ضعیف حدیث نقل کرنے کے بعد احادیث لکھی، احادیث نقل کرنے کے بعد شیخ ناصر البانی نے ان احادیث کے نیچے ان احادیث کا ضعف بیان کیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور کس وجہ سے ضعیف ہے، شیخ ناصر البانی نے وہ وجوہات بیان کی۔ عام جو کتابیں ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں جو نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، اردو تراجم ملتے ہیں یا عربی کتابیں بھی ہوتی ہیں، ان میں بعض جگہوں پر صرف یہ لکھا ہوتا ہے حدیث ہے، حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اردو کتابیں جیسے عموماً ہماری جو آج سوسائٹی معاشرے کے اندر جو لوگوں کا وہ لوگ جس طرف راغب ہو رہے ہیں وہ صرف گوگل کے اوپر سے حدیث نقل کرتے ہیں، گوگل کے اوپر کوئی حدیث ان کو
چاہیے ہوتی ہے تو وہ لکھ لیتے ہیں، تو اس حدیث کو جب وہ لکھتے ہیں وہ سامنے آ جاتی ہے، تو اس حدیث کا جو حکم ہوتا ہے وہ صحیح یا ضعیف لفظ کے انداز میں، صحیح یا ضعیف لفظ میں لکھا ہوا ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن حضرات ذکر اس کے نیچے کوئی وضاحت موجود نہیں ہوتی کہ حدیث ضعیف ہے تو کس وجہ سے ضعیف ہے۔ حضرات ذکر اس طرح جو جب وضاحت نہیں موجود ہوتی تو اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ ہے وہ ہر بندہ سمجھ نہیں پاتا، ہر بندے کو وہ سمجھ نہیں آتی، خصوصاً عوام کو وہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے وہ مختصر انداز میں وہاں صحیح یا ضعیف لکھ دیا جاتا ہے۔ جبکہ حضرات ذکر جو علل کی کتابیں ہوتی ہیں، جن حدیثوں کے اندر، جن احادیث کی کتب کے اندر حدیث کی علتیں بیان کی جاتی ہیں، ان حدیث میں وہ جو وضاحت ہوتی ہے حدیث کے ضعیف ہونے کی یا حدیث کے صحیح ہونے کی، وہ بالتفصیل بیان ہوتی ہیں۔ شیخ ناصر الالبانی کی جو یہ کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، یہ بھی ان ایک کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس میں شیخ ناصر الالبانی نے ضعیف احادیث نقل کی اور ان کی وجوہات بیان کی کہ حدیث کیوں ضعیف ہے۔ ہر چند کے حضرات ذکر شیخ ناصر الالبانی ایک جدید محقق تھے، جدید عالم تھے، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ 1999 میں وہ فوت ہوئے تھے، جس ٹائم میری عمر تقریباً 16-17 سال تھی، اس وقت شیخ ناصر الالبانی کا انتقال ہوا تھا۔ تو انہوں نے ایک حدیث پر ایک اچھا کام کیا، صحیح بھی حدیث نقل کی، ضعیف بھی حدیث نقل کی، ہر چند کے ان سے لوگوں نے اختلاف بھی کیا، اور آج تک ان کی زندگی میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، اور آج تک ان سے اختلاف لوگ کرتے آ رہے ہیں، اور وہ کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں اور کتابیں دن بدن چھپتی جا رہی ہیں جو ان سے اختلاف کے بارے میں روایات موجود ہیں، یا جو ان کے نظریے سے یا جو ان کے اصولوں سے یا جو انہوں نے جو احادیث کے علل بیان کرنے میں جو خطائیں کی یا جو ان سے تسامح ہوا یا جو ان کے تناقضات تھے، اس پر آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور ان کے دور میں بھی کتابیں لکھی گئی۔ اس لیے ذرات ذکر میں بتانا صرف آپ کو یہ چاہتا تھا کہ شیخ ناصر الالبانی ایک بہت بڑے محقق، بہت بڑے عالم تھے، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان سے اختلاف رائے رکھا جا سکتا ہے، جبکہ یہی وجہ ان کی زندگی میں بھی لوگوں نے ان سے اختلاف کیا اور اختلاف رائے رکھا، اور آج ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کی تحقیق سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ برکیف حضرات ذکر یہ ایک علمی اختلاف ہوتا ہے جو علماء کے اندر جاری و ساری رہتا ہے۔ حضرات ذکر اصل میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ظاہری بات ہے یہ یوٹیوب کی ایک ویڈیو ہے، اس کو عوام کے سامنے جب لایا جاتا ہے تو حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسان اور عام فہم انداز میں بیان کیا جائے، جبکہ بعض مسائل یا بعض احادیث کی وضاحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام عوام، سادی عوام کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کی وضاحت ہونا بے انتہا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ حضرات ذکر یہ ہے کہ ایک پورا طبقہ ہے جو صرف اس کو اتنی بات یاد ہے صحیح اور ضعیف، اس کے علاوہ اس پورے طبقے کو صحیح یا ضعیف کے علاوہ اور کوئی بات یاد نہیں ہے۔ اس سے مقصود کسی پر تنقید کرنا نہیں، صرف آپ کو بتانا ہے آپ بھی اس سوسائٹی، اس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو دینی معاملات میں جو لوگ ملتے ہیں، دینی معاملات میں دوست یار آپس میں بیٹھتے ہیں، دینی معاملات میں لوگوں کی بحث ہوتی ہے، اس میں لوگ صرف صحیح یا ضعیف کی رٹ لگاتے ہیں۔ اب جو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، علماء کی بات نہیں کر رہا، سب علماء ایسے نہیں ہوتے، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ صرف صحیح ضعیف کی رٹ لگاتے ہیں اور صرف کہہ دیتے ہیں صحیح ہے، اور یا دوسرے طبقہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ تو اب ان کو نہ تو یہ پتہ ہوتی ہے صحیح کیوں ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ضعیف کیوں ہے، حتیٰ کہ یہ تو بڑی دور کی بات، انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ صحیح حدیث کی کیا تعریف ہے اور ضعیف حدیث کی کیا تعریف ہے۔ برکیف حضرات ذکر بتانا یہ چاہتا تھا کہ شیخ ناصر الالبانی کی جو یہ کتاب ہے، یہ بھی ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس میں ضعیف حدیث ہے تو اس کی وضاحت ہے۔ اب یہ وضاحت جو ہے وہ ہر بندہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر وہ سمجھ نہیں پاتا تو اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہے حضرات ذکر، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جس کام کی بنا پر احادیث کا سکم، احادیث کے اندر جو سکا آتا ہے، حدیث کے اندر جو پرکھ ہے کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، وہ سامنے آتی ہے ان اصولوں، ان ضابطوں سے بحث کرنے کے بعد۔ تو حضرات ذکر اب ہر چند کی میری جو سابقہ ویڈیو ہیں اگر آپ نے دیکھی ہوں گی وہ مشکل ہے، ان میں مجھے لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی جو حدیث کی وضاحت ہوتی ہے وہ بے انتہا مشکل ہوتی ہے، جو بھی وضاحت ہوتی ہے خصوصاً صحیح بیان کرنے کی یا ضعیف بیان کرنے کی، اس میں بعض باتیں بے انتہا مشکل ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔
تو ذرات ذکر اب سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا تو اب یہی ہے کہ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، آپ ان احادیث کو بار بار سنیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، میں صرف اس طبقے کو یا ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ایک گردان یاد کر لینا کافی نہیں ہوتا کہ ایک گردان یاد کر لی اور اس گردان کی بنیاد پر یہ کہہ دیا یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے، تو ایسا نہیں ہے حضرات ذکر، یہ ایک پوری بحث ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جیسے بھی آپ نے یہی پہلا تشہد کے اندر درود پاک یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، اس پر جو میں نے احادیث بیان کی ہیں یا اس پر جو شیخ ناصر البانی کی جو وضاحت ہے وہ عام بندے کو سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ شیخ ناصر البانی کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرات ذکر آج جو حدیث پاک ہے اس پر بھی شیخ ناصر البانی نے ایک تفصیلی وضاحت کی ہے جو کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرنے کی آسان لفظوں میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کہ آپ کے سامنے آسان لفظوں میں یہ بیان کی جائے، لیکن حضرات ذکر یہ یاد رکھیں کہ ہر بات آپ کو سمجھ میں آئے اور تو یہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن حتی الامکان میں آپ کے سامنے یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ جو شیخ ناصر البانی نے حدیث کا ذوف بیان کیا ہے کس وجہ سے بیان کیا وہ میں آپ کے سامنے اچھے طریقے سے بیان کر سکوں، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ سکے کہ شیخ ناصر البانی نے اس حدیث کا ذوف کیوں بیان کیا، کس وجہ سے بیان کیا۔ شیخ ناصر البانی نے جو اس حدیث سے سمجھا اور سمجھنے کے بعد جو انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا اور استدلال کرنے کے بعد جو انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے تو کس بنا پر کہی وہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ حضرات ذکر اب آپ خود نظر لگائیں، شیخ ناصر البانی ایک جدید محقق تھے، انہوں نے ایک تحقیق کر کے ان حدیثوں کی وضاحت کر کے ایک حکم صادر کیا۔ تو اسی طرح حضرات ذکر شیخ ناصر البانی سے پہلے بھی محدثین تھے، پہلے بھی محققین تھے، شیخ ناصر البانی سے پہلے بھی حدیث پر کام کرنے والے لوگ موجود تھے جنہوں نے احادیث کا ذوف اور حدیث کا صحیح ہونا بیان کیا۔ تو میں اس لیے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں وہ تمام باتیں جو جمہور محدثین نے کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں کیا آسانی میسر ہو، آپ فیصلہ کر سکیں کہ بھئی کیا کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات میں تسامح ہے، کس کی بات میں غلطی ہے، کس سے غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ تو اس لیے حضرات ذکر یہ اس لیے آپ کے سامنے تفصیلی کلام کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ ہر چند کے ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں یہ ضروری بھی نہیں ہے۔